بتاتا ہوں. آپ نے کیمرے پہ آنا ہے نا ابھی آپ نے یہاں پہ ہے نا. اچھا اب میں جب بتاؤں گا تو آپ سب کو سلام کریں گے. کیا خیال ہے؟ میرے سے سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ گائز. انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں ہم لوگ اسٹارٹ کرنے والے ہیں. جزاک اللہ خیر. آج ہماری اسپیشل گیسٹ جو ہیں وہ تھوڑی سی دیر کے لیے فرار ہو گئی ہیں. انشاءاللہ میں جیسے ہی واپس آتی ہیں تو میں آپ کو ان سے ملاقات کرواتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو ایوری ون ہو از سینگ سلامس. بہت بہت شکریہ آپ سب کے ٹیون ان کرنے کا. اور انشاءاللہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے جو کہ اکثر لوگ میں نے دیکھا اس کے بارے میں کافی کنفیوز رہتے ہیں. تو آئی تھاٹ کہ اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو ٹاک اباؤٹ دا سبجیکٹ ان ڈیٹیل اینڈ ہوپ فلی کلیریفائی سم آف دیز ڈاؤٹس اینڈ کنفیوژنز دیٹ سم پیپل گو تھرو انشاءاللہ. آج کی ہماری اسپیشل گیسٹ سارا جو ہے وہ اس وقت فرار ہو گئی ہیں. جیسے ہی وہ واپس آتی ہیں ہم اپنی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کو جو ہے نا ریزالو کر پاتے ہیں تو آپ سے ان کی ضرور ملاقات کرواتے ہیں. آئی ہوپ دیٹ ہی ول بی ایبل ٹو کم بیک کیونکہ ان کا اس وقت سلیپی ٹائم بھی ہو جاتا ہے. تو لیٹس سی انشاءاللہ کہ صورتحال کیا بنتی ہے آج. وعلیکم السلام ٹو سسٹرز انوشیا, زنیرا اور بردرز ارسلان, حسن, اشرف, ساجد, چیمہ اور شیخہ آر, عابد دی انسٹیبل, آپ کو بھی وعلیکم السلام, اینڈ ملک, بہزت غازی, اینڈ ارباز عالم اینڈ ادرز, ہائکا اینڈ ندا سیدہ, سب کو بہت بہت وعلیکم السلام اینڈ ویلکم ٹو دا پروگرام. انشاءاللہ بس اب سے کچھ ہی دیر میں ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں. سو اسٹے ٹیون, گریب یور پینز اینڈ پینسلس اور یور نوٹ بکس. انشاءاللہ آج کا جو سیشن ہوگا اس میں آئی ہوپ کہ لاٹ آف گڈ انفارمیشن ول بی شیئرڈ وچ آئی تھنک ول بی ویری بینیفیشیل فار آل آف اس انشاءاللہ انکلوڈنگ مائی سیلف. شارٹ کٹس کہہ رہے ہیں جی کہ پلیز میک ویڈیوز آن سلیپنگ ہیبٹس. اوکے جی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی. شیخہ آر کہہ رہی ہیں آئی ہیو کوسچن پلیز ڈو آنسر لیٹر دیٹ وین ڈو وی نو وین ٹو اسٹاپ میکنگ اے پرٹیکولر دعا. دعا مانگتے رہیں, دعا کا فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے انشاءاللہ. ایم طلال کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر, سو گڈ ٹو سی یو. قسمت فیتھ از ایکچولی a topic I'm confused about, would like to hear it from you inshallah, that's why we're here today. اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج بیٹھے ہیں جی انشاءاللہ. چلیں okay, let's I think begin, we can start now. Okay, بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters, and welcome to yet another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق. اور یہ Saturday Night Live کا حلال ورژن یا دیسی ورژن آپ سمجھ لیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قسمت اور فیٹ, ڈیسٹنی. اس کے بارے میں اتنے سوال آتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آن اے ڈیلی بیسس یا آن اے ویکلی بیسس دا اماؤنٹ آف کویشچنز آئی ریسیو ریگارڈنگ فیتھ
ریگارڈنگ قسمت، ریگارڈنگ ڈیسٹنی. اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سب کچھ کے فیصلے آلریڈی ہوئے ہوئے ہیں دین واٹس دا پوائنٹ آف لائف، یو نو آل دیز ڈفرنٹ کنفیوژنس. تو انشاءاللہ آج ہم اسی کے بارے میں کچھ آپ سے بات کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ جاننے والی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واقعتاً تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹ از دا قدر والا سبحانہ و تعالیٰ. جو قدر ہے یہ ہمارے 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، ان میں سے ایک ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر والقدر خیرہ و شر. یعنی ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، اور اس کے علاوہ اللہ کے جو نبی ہیں ان کے اوپر، اور آخرت کے دن پر، اور اس کے علاوہ ہم لوگ قدر پر یا تقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں. خیر کی ہے یا شر کی ہے، جو بھی ہے ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ اور یہ بہتر ہے. تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر کے مطابق پیدا کی ہے. سورہ القمر کے اندر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ verily we have created all things with قدر. یعنی ہم نے ہر شے کو جو پیدا کیا ہے وہ قدر کے ساتھ ہی کیا ہے. اسی طرح سے سورہ الاحزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ and the command of Allah is a decree determined. یعنی جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ بھی ایک تقدیر کا حصہ ہی ہے. اچھا، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہماری کلیئر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ہیں. اسی طرح سے سورہ التوبہ کے اندر سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ nothing shall ever happen to us except what Allah has ordained for us. He is our مولا ہوا مولانا and in Allah let the believers put their trust. تو پھر جو بلیورز ہیں، مومنین جو ہیں، وہ اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں. تو اس میں بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کچھ بھی ہمیں نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اللہ نے پہلے سے ہمارے لیے لکھ دیا ہوا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ تقدیر کی کیا ویلیو ہے، تقدیر اصل میں کیا ہوتی ہے. سو الحمدللہ یہ ساری آیات جو میں نے آپ کے سامنے کچھ ریفرنسز دیے ہیں، اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر ہے. اچھا، تقدیر کے عقیدے کے بارے میں پہلی بات جو آپ نے جاننی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اللہ کا جو نالج ہے نا وہ کمپلیٹ ہے. نمبر 1، اللہ کا علم کمپلیٹ ہے. اللہ علیم ہے، اللہ الحکیم ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے جو بھی کچھ پوری کائنات میں، اللہ نوز بیٹر. سو اس لیے جب ہمارے پاس کوئی سوال آتا ہے اور ہمیں اس کا جواب نہیں پتا ہوتا تو ہم کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ اینڈ وی ڈونٹ نو. سو لک ایٹ اٹ دس وے. دیکھیں، ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس بھی علم ہے، یعنی آپ بھی کچھ علم جانتے ہیں. اسی طرح سے آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے، آپ کے پاس آئی سائٹ ہے، آپ کے پاس لیٹ سپوز کہ ہیئرنگ کی ایبلٹی ہے. لیکن یہ جتنی بھی ایبلٹیز آپ کے پاس ہیں نا، یہ ساری کی ساری لمیٹڈ ہیں، یہ ساری کی ساری انفینٹ نہیں ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے یا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تو وہ کچھ یوں ہے کہ آپ بھی سوچ سکتے ہیں، آپ کی بھی ایک ذہنیت ہے، آپ کا بھی ایک سوچ ہے، لیکن آپ کی سوچ اللہ تعالیٰ کی سوچ سے اوپر نہیں ہے. یہ بات آپ کو انڈرسٹینڈ کرو گی. جس طرح آپ کی طاقت اللہ کی طاقت سے اوپر نہیں ہے، جیسے آپ کی سائٹ جو ہے وہ اللہ کی سائٹ سے اوپر نہیں ہے، آپ کی ہیئرنگ جو ہے وہ اللہ کی ہیئرنگ سے اوپر نہیں ہے. سنائی آپ کو بھی دیتا ہے. اللہ بھی السمیع ہے، البصیر ہے. اللہ بھی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. آپ بھی سننے اور دیکھنے والے ہیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح اللہ ہے. تو اسی طرح سے اللہ العلیم الحکیم ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے. آپ کے پاس بھی کچھ علم و حکمت ہے، لیکن اس کا کمپیریزن اللہ کی علم و حکمت سے نہیں ہے. سو جب بھی کوئی چیز آپ کے ساتھ زندگی میں ہوتی ہے، جان لیں کہ اللہ کا علم جو ہے نا وہ آپ سے زیادہ ہے. اللہ نوز بیٹر وائی دیٹ ہیپن. تو اس لیے پہلی چیز جو آپ کو آج سوچنی ہوگی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو نالج ہے وہ کمپلیٹ ہے. اللہ نوز ایوری تھنگ. دیکھیں، آپ کے اور میرے سامنے نا لائف کیسی ہے. ہمارے سامنے ایک پاسٹ ہے جو ہمارا لائف گزر چکی ہے، وی کینٹ چینج دیٹ. ہمارے سامنے ایک پریزنٹ ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، جیسے آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اور پھر ایک فیوچر ہے جو آگے کی چیز ہے جو ہمیں میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، حتیٰ کہ اگلے 10 سیکنڈ میں کیا ہوگا یہ بھی مجھے نہیں پتا. سو دا پوائنٹ از کہ ہمارے پاس جو ویژن ہے نا، جو ہمارے پاس ویزیبلٹی ہے، وہ اس وقت کی ہے جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور دوسرا وہ جو ہمارے سے پہلے گزر چکا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے. لیکن اللہ کے پاس جو ویزیبلٹی ہے وہ پاسٹ کی بھی ہے، پریزنٹ کی بھی ہے، اور فیوچر کی بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز what has happened before, he knows what's happening right now, anywhere in the whole universe. Allah knows that. یعنی اگر ایک درخت کا پتا بھی گرتا ہے اللہ کو پتا ہوتا ہے، ایک ریت کا ذرہ لیفٹ سے رائٹ ہوتا ہے اللہ کو پتا ہوتا ہے. یعنی یہ اللہ کا علم ہے جو کمپلیٹ ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو فیوچر کے بارے میں ہے اللہ سب جانتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ
کون جو ہے ایونچولی جنت میں جا رہا ہے، کون جو ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو اسی اعتبار سے آپ کے سامنے جو میں بات رکھ رہا ہوں وہ سب سے پہلے وہ کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نالجبل ہے، اللہ تعالیٰ العلیم ہے، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ کس وقت ہوگی، کیسے ہوگی، کب کہاں ہوگی، یہ سارا علم اللہ کے پاس موجود ہے. تو یہ تو ہی پہلی بات. دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صرف یہ علم ہی نہیں ہے بلکہ یہ کہیں لکھا بھی ہوا ہے. اور کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللوح المحفوظ، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ذکر کر چکے ہیں. سورہ الحدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کلیمٹی زمین میں ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور لوح محفوظ کا ذکر بھی بعض صورتوں میں بھی نام سے بھی اس کو ذکر کیا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اچھا، ایک حدیث ہے مسند امام احمد کی اور سنن الترمذی میں بھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ the first thing which Allah created was the pen، یعنی سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا وہ پین تھا، پین. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ لکھو. تو پین نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا کہ write the proportions of all things until the day of judgment، یعنی قیامت تک ہر چیز کا حساب کتاب لکھ ڈالو. تو اب یہ جو لوح محفوظ ہے، یہ جو کتاب ہے یہ صرف اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس یا کسی اور کے پاس اس کتاب کی ایکسیس نہیں ہے. یہ اللہ کا کمپلیٹ نالج ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ سارے ایونٹس جو کائنات میں قیامت تک ہونے وہ اس میں دیے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بک لکھی ہوئی ہے جس میں وہ پین نے سب کچھ لکھ دیا ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. جو کچھ بھی ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب کتاب، کیا آپ سوچیں گے، کیا آپ کریں گے، کیا معاملات ہوں گے، ایوری تھنگ از ریٹن ان اللوح المحفوظ. ناؤ ہیئر کمز دا ٹرکی پارٹ. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں جبرن جو کچھ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں؟ یعنی اگر لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ آج میں نے لائیو جانا تھا تو کیا یہ مجھے زبردستی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، مطلب میں کسی جبر کے ذریعے یہاں بیٹھا ہوں، یا میری اپنی کوئی چوائس بھی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک فری ول عطا فرمائی ہے. جتنے بھی جن ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فری ول دیا ہوا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ وَهْدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے. پھر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب چاہو تو تم فجور کا راستہ لے لو، گناہوں کا راستہ لے لو، چاہو تو تم تقویٰ کا راستہ لے لو، لیکن چوائس تمہاری ہے. اسی لیے تو لائف ٹیسٹ ہے نا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الملک میں کہ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ we have created life and death to test you. تو یہ ٹیسٹ کیوں ہے زندگی؟ تاکہ دیکھا جائے کہ آپ میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، احسن عمل کون کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ول دیا، آپ کے پاس ٹوٹل چوائس ہے، آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ سوال پوچھا کہ تقدیر کیا ہے، تو آپ نے یوں جواب دیا. آپ ایکچولی خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی جو ہے نا انگلی لی اور اس کو ایسے لکھ کیا اور آپ نے یوں کیا، اور آپ نے کہا یہ جو میں نے کیا ہے نا یہ اللوح المحفوظ میں لکھا ہوا تھا. یہ جو میں نے بھی کیا اس طرح کر کے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، لیکن کیا میں نے خود ہی ہے. مطلب اس کا کیا مطلب ہوا کہ دیکھیں میں اگر ابھی آپ کے سامنے نا اپنی گال کو خارج کر رہا ہوں ایسے کر کے، اب سوال یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کیا یہ میں خود کر رہا ہوں یا مجھے جبرن کروایا جا رہا ہے کیونکہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا؟ تھوڑا سا شاید آپ کے لیے کنفیوزنگ ہو، لیکن ذرا غور سے سوچیے گا. میں جو یہ ابھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ دیکھیں، یہ میں خود کر رہا ہوں یا جبرن کروایا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ میں خود ہی کر رہا ہوں. اللہ کو پتہ تھا، یہ اور بات ہے. تو اب دو چیزیں آ گئی، ایک ہے میرا اپنا فعل، میرا اپنا عمل جو میں اپنی چوائس سے کر رہا ہوں. دوسری چیز ہے اللہ کا علم. اللہ کا علم ایک چیز میں ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن کر میں خود رہا ہوں. ورنہ کیا ہوتا، ورنہ ایسے نہیں ہوتا کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ خود ہی میرے منہ کی طرف آ رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں ایکسکیوز می گائز، مجھے نہیں پتا میرا ہاتھ میری طرف کیوں آ رہا ہے، ایک سیکنڈ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو پکڑو، اس کو ہٹاؤ. ایسا نہیں ہوتا. میں جو خارج کر رہا ہوں میں خود ہی کر رہا ہوں، میری مرضی، جہاں کروں یہاں کروں، میری مرضی ہے، میری چوائس ہے. تو یہ ایسے نہیں ہو رہا کہ مجھے جبرن میرے ہاتھ منہ کی طرف آ رہے ہیں، میری خارج کر رہے ہیں کیونکہ لکھا ہوا تھا تو ایسے ہو رہا ہے. نہیں، میں کر رہا ہوں، یہ میری چوائس ہے. ہاں اللہ کو پہلے سے معلوم تھا. اللہ کا علم کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فیوچر بھی معلوم تھا. یعنی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ العلیم ہے، الحکیم ہے، اللہ نوز ایوری تھنگ. یعنی اللہ نہیں رہے گا اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو تھا وہ نامکمل تھا. تو اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز معلوم ہونا، ایک ہے آپ کی اپنی چوائس. جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک ٹیچر ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے ہی کہتا ہے کہ بیٹا آپ لگتا ہے ایگزام میں فیل ہو رہے ہیں.
ایگزام کے بعد اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے. اب اسٹوڈنٹ پکڑ کے ٹیچر کو تو نہیں بلیم کرے گا کہ جی آپ نے فیل کرایا, آپ نے مجھے پہلے کہا تھا کہ میں فیل ہو رہا ہوں. ٹیچر کہے گا مجھے پتا ہونا یہ ایک اور چیز ہے, میرا علم اس بات پہ ہونا, کیونکہ میرا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ جس ٹریک پہ تم جا رہے ہو تم فیلئر کی طرف جا رہے ہو. میں بتا سکتا ہوں بیکاز آف مائی نالج, بٹ یو فیلنگ, یو ہیو فیلڈ یور سیلف, کیونکہ پیپر تم نے خود اٹیمپٹ کیا ہے. تو بالکل اسی طرح سے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم جو ہے, اللہ تعالیٰ کا نالج ہے, وہ اللہ جانتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے ہر چیز, لیکن کر میں اور آپ خود رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں پہ چوری کر رہے ہیں, کہیں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, کسی سے کوئی چیز چھین رہے ہیں اور آپ کہیں نہیں یہ تو بس تقدیر میں تھا تو ایسے ہی ہونا تھا, تو ایسے ہی ہونا تھا. ایسا نہیں ہے. اگر تقدیر کا معاملہ یوں ہی ہے تو پھر گھر بیٹھ جائیں. آپ کام پہ کیوں جاتے ہیں, آپ اسکول کیوں جاتے ہیں, آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں, آپ کھانا نہ کھائیں, آپ بھوکے بیٹھے رہیں اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آسمان سے کھانا آئے گا, میرے منہ میں نازل ہو جائے گا, مجھے مل جائے گا, جو لکھا ہوا ہے وہ قسمت میں ہو کے رہے گا. ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ لکھا ہو کہ آپ وہیں پہ صوفے پہ مر جائیں گے لیٹے لیٹے. تو اس لیے آپ نے اپنا ایفرٹ کرنا ہے, آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے, آپ نے اپنا کام کرنا ہے, بیکاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فری ول عطا فرمائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ول دیا ہے, آپ کے پاس چوائس ہے, آپ نے اچھے کام کرنے ہیں آپ کریں, آپ نے برے کام کرنے ہیں آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے کلیریفائی کرنی, اللہ کا علم اور آپ کی چوائس. اچھا, اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ول ہے نا, دا ول آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, دو قسمیں کون سی ہیں؟ اللہ کی ایک ول ہے جس کو ہم کہتے ہیں ارادہ کونیہ, یعنی کہ آپ سمجھ لو کہ جو اللہ تعالیٰ کی ول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز چاہتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کن فیکون. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ بس کر دیتا ہے, تو کہتا ہے کن فیکون, ہو جاتا ہے. اللہ نے ارادہ کیا کائنات بنے, کن فیکون, بن گئی. اللہ نے ارادہ کیا جانور بنے, پودے ہوں, بس کہا اور ہو گیا. تو یہ ہے اللہ کا ارادہ کونیہ, یا جس کو فری, یعنی اللہ کی ول یا اللہ کا ارادہ ایسا جو اللہ حکم کے درجے میں دیتا ہے, کہ جہاں پہ اللہ کہتا ہے اور وہ امر ہو جاتا ہے, وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ول ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یہ النسائی کی حدیث ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ایسے مت کہو, یہ کہو کہ جو اللہ چاہے, بس جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. اسی طرح سے ایک اور اگزامپل ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ دوسری ول ہے اللہ تعالیٰ کی. ایک تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو فیصلہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور وہ واقعی میں اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. دوسرا اللہ کا ارادہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ڈیزائر کرتا ہے. مثلاً یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ارادہ رکھتا ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کہا کن فیکون, آسانی کر دو ساروں کے لیے, تو سب کی زندگیاں آسان گزر رہی ہیں, کیونکہ کلیئرلی سب کی زندگی آسان تو نہیں گزر رہی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے یہ اللہ کا ڈیزائر ہے, کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے, تم اسلام کی طرف آ جاؤ, تمہاری لائف میں ریلیکسیشن آ جائے, آرام آ جائے. کیونکہ بہت ساری احادیث جس طرح موجود ہیں, یا جو ہے نا قرآن مجید کی آیات بھی ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کریں تاکہ آپ اطمینان کی طرف آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی, کہ تم آسانی کی طرف آؤ, لیکن تم آ نہیں رہے ہو نا, مسئلہ یہ ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الذاریات میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب اس میں بھی اللہ کا ارادہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا کہ سب عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی. اب آدھی سے زیادہ عوام اللہ کی عبادت نہیں کر رہی, وہ شرک کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں. تو اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سارے انس اور جن مل کے اللہ کی عبادت کرو, لیکن ہو کیا رہا ہے کہ لوگ نہیں کر رہے. تو یہ کون سا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ یہ وہ ارادہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لیگلسٹک ول ہے, کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, ڈیزائر کرتا ہے کہ تم کرو, وہ ہو نہ ہو وہ ایک اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سارے اچھے مسلمان بن جائیں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سارے جنت میں چلے جائیں, لیکن چوائس آپ کی, آپ نے جانا یا نہیں جانا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایک پرزنرز آف وار کچھ تھے, تو آپ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. تو اس میں ایک عورت تھی جو اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی. تو وہ جس بچے کو دیکھتی اس کو پکڑتی, گلے سے لگاتی, اس کو چومتی, پھر اس کو چھوڑ دیتی. پھر کوئی اور بچہ اس کو ملتا, اس کو گلے سے لگا لیتی, اس کو چومتی, پھر اس کو چھوڑ دیتی کہ پتہ نہیں میرا بچہ کہاں ہے. اور ڈھونڈتے 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 فائنلی جا کے اتنے عرصے کے بعد اس کو اپنا بچہ مل گیا. جب اس کو اپنا بچہ مل جاتا ہے, وہ اس کو گلے سے لگا لیتی ہے, اور اس کو ہگ کرتی ہے, اس کو کس کرتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ, یہ تو نہیں پھینکے گی, یہ تو بچے سے بہت پیار کرتی ہے, کیوں اس کو جہنم میں پھینکے گی, آگ میں کیوں ڈالے گی؟
تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، جتنا تمہاری ماں تم سے محبت کرتی ہے اس سے کئی زیادہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کیوں تمہیں جہنم میں پھینکنا چاہے گا؟ اللہ نہیں پھینکنا چاہتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سب ہدایت پہ آ جاؤ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم حرام کی طرف نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم نیک اعمال کرو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی کرو اور اللہ کے بھی حقوق پورے کرو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. لیکن جب تم نہیں چاہتے اور تمہارے اندر کی خباثت جو ہے نا وہ سامنے حاوی ہو جاتی ہے اور تم برے کام کرنا شروع کر دیتے ہو، تو تم خود یعنی اللہ تعالیٰ کے انصاف کو پکار رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ جسٹس کریں گے، جسٹس ہوگا. جو اچھا کریں گے ان کا اچھا انجام ہوگا، جو برا کریں گے ان کا برا انجام ہوگا. اگر یہ سسٹم نہ ہو تو یہ کون سا عدل ہوگا، کون سا انصاف ہوگا؟ اگر ایک ریپسٹ، ایک سیریل کلر، ایک میس مرڈرر سارے جنت میں چلے جائیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا وہ بھی جنت میں جا رہا ہے، جو لاکھوں کا قاتل تھا وہ بھی جنت میں جا رہا ہے. اگر یہ ہوگا تو یہ تو انجسٹس ہوگا، یہ ظلم ہوگا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جسٹس کریں گے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ کو وہ آگ میں پھینکے، لیکن اگر آپ خود چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی چوائس ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، میں نے دو راستے دکھا دیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہاری مرضی ہے تم یہ راستہ لو یا وہ راستہ لو. تو اب آپ کی چوائس ہے آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی دو ولز. ایک ول بتایا جو اللہ کی ایک ول ہے جس کو ہم کہتے ہیں ارادہ کونیہ، کہ کن فیکون کہا چیز ہو گئی. دوسرا جو اللہ کا ارادہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی خواہش کر رہا ہے یا ڈیزائر کر رہا ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن وہ کرنا پھر اب آپ کے اوپر ہے. آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے وہ آپ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میس مرڈر ہو، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ لوگوں کی بربادی ہو، لیکن اگر لوگ خود اس پہ تلے ہوئے. اب جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جو فساد ہوا ہے من البر والبحر، یعنی جو زمین اور سمندروں میں جو فساد ہوا وہ انسان کر رہے ہیں، اللہ نہیں کر رہا. اللہ نے تو آپ کو بڑا بیوٹیفل پلانٹ دیا تھا، جو فساد کیا وہ تم نے کیا ہوا ہے، وہ انسانوں نے کیا ہوا ہے، میں نے آپ نے کیا ہوا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی مصیبت تمہارے پہ آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی یو بیسکلی گیٹ واٹ یو ہیڈ کمنگ. اللہ تمہاری مصیبتوں میں نہیں ڈالا جاتا، تم نے خود اپنے اوپر فساد کیا. اب یہ جو اوزون لیئر میں ہول ہوا ہے کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ لوگوں نے پولوشن کی. اللہ نے پولوشن تو نہیں کی، یہ تو ہم لوگوں نے کی. ہماری چوائس تھی کہ ہم لوگوں نے پلاسٹک بنا بنا کے اس کو جلا جلا کے اور ٹاکسک فیومز ریلیز کر کر کے انوائرمنٹ میں ستیہ ناش کر دیا پورے انوائرمنٹ کا. یہ تو ہماری غلطی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا تھا کہ آپ یہ کریں، یہ تو ہم لوگوں نے چوائسیز غلط کی ہیں نا، ہماری چوائسیز غلط تھیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات کہاں آتی ہے؟ میرے اور آپ کے چوائسیز پہ بات آتی ہے، کیونکہ میرے پاس بھی فری ول ہے، آپ کے پاس بھی فری ول ہے. آپ جیسا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. آپ نے اپنی لائف اللہ کی اطاعت میں گزارنی، آپ کی مرضی ہے. آپ نے لائف اطاعت میں نہیں گزارنی، یہ بھی آپ کی مرضی ہے. لیکن یاد رکھو جو بھی چوائس کرو گے نا اس کا کانسیکوینس ہوگا. چوائسیز ڈونٹ کم وداؤٹ کانسیکوینس. جو بھی چوائس کرو گے، صحیح کرو غلط کرو، جو بھی ہے اس کا کوئی نہ کوئی کانسیکوینس ضرور ہوگا، چاہے وہ اچھا کانسیکوینس ہوگا یا برا ہوگا. جیسے آپ ایگزام دیتے ہیں، اسکول کالج کے ایگزام دیتے ہیں، اب آپ کی مرضی آپ نے پڑھائی کرنی ہے یا نہیں کرنی، دس از یور چوائس کمپلیٹلی. آپ اگر فیل ہو جائیں تو ٹیچر کی غلطی ہے، کسی اور کی لیفٹ رائٹ کی غلطی نہیں، غلطی آپ کی، آپ نے نہیں پڑھا. آپ پڑھیں، محنت کریں، پوری کوشش کریں، پھر توکل کریں اللہ پہ کہ انشاءاللہ پیپر اچھا آئے گا. یہاں پہ پھر آپ نا کچھ معاملے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی میں نے پوری کوشش کی، آگے امید ہے کہ انشاءاللہ معاملہ خیر کا ہوگا. سو دس از وائی اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم لوگ اپنے اس عقیدے کو پیوریفائی کر لیں اور دیکھ لیں کہ کوئی بھی ایسا ہم بات نہ کہیں جو کہ ہمارے بیسک بلیف یا کریڈ کے خلاف ہو. تو میں انشاءاللہ اس وقت کچھ آپ کے سوال دیکھتا ہوں، اور ان دا مین ٹائم میری چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے، میں ذرا یہ بھی پی لوں. حارث خان کہہ رہے ہیں پلیز سے مائی نیم آن دس. جی حارث خان، آپ کا نام لے دیا، امید ہے آپ خوشی ہوگی آپ کو اس بات سے. قرۃ العین خطری کہہ رہی ہیں جی کہ آر بیڈ ڈیڈز آر اونلی کاز آف آر نفس. بالکل صحیح کہا جی آپ نے، بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے. نازیہ الیاس کہہ رہی ہیں سر آئی ایم فیسنگ ٹو مینی ہارڈ شپس ان لائف. آئی ہیو لاسٹ انٹرسٹ ان ایوری تھنگ ایون ان پریئر. آئی ہیو ناٹ پریڈ فار سو لانگ. آئی فیل بیڈ فار دیٹ بٹ آئی جسٹ کینٹ آفر پریئر. آئی کینٹ فاسٹ بٹ کینٹ ریسائٹ. اوکے سو دا تھنگ از کہ اگر کچھ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی نا. کوئی بھی چیز صرف یعنی اف یو ہیو
desire to do something but there is no plan of action, تو then that's just a wish. آپ کے پاس ڈیزائر ہوگا اور ساتھ پلان ہوگا, پھر کہیں جا کے کام ہوگا. تو ابھی صرف انسان اگر بیٹھ کے سوچتا رہے کہ نہیں نماز بھی نہیں پڑھ رہا, روزے بھی نہیں رکھ رہا, وضو بھی نہیں ہو پا رہا, تو اٹھ کے کریں تو پھر ہوگا نا. اور اپنے آپ کو پش کریں کہ میں نے کرنا ہے, کیونکہ یہ وہ کام ہے جو کہ کچھ بیسک چیزیں ہیں, اسپیشلی پریئر. نماز تو وہ چیز ہے جو بیسکس میں سے ہے نا, تو کم از کم یہ ہمیں کرنی چاہیے. ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ سر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا, کیا کروں؟ میں نے کہا اٹھو, باتھ روم جاؤ, وضو کرو, نماز پڑھو. اس میں اتنی بڑی راکٹ سائنس کیا ہے؟ جسٹ گیٹ اپ فرام یور سیٹ, go to the washroom, make wudu and pray. What's the big deal? So do it once, do it twice, do it 3 times, 4 times, and inshallah it will become a habit of yours. تو اسی طرح سے آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا پش کرنا پڑے گا. یعنی کچھ چیزیں ایسے نہیں کہ بیٹھے بٹھائے آپ کو چیزیں مل جائیں گی, تھوڑا سا ہارڈ ورک تو کرنا پڑے گا آپ کو. سمیہ انصار کہہ رہی ہے سر, I'm facing many hardships since long time. I'm praying 5 times and daily duas. I'm in a condition that I lose hope many times and try to have faith but I fail again and again. Don't worry, keep doing it again. بات یہ کہ ڈونٹ لوز ہوپ. ایک مومن کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ ہوپلیس ہو جائے. ہمارا دین, پورا دین ہی جو ہے نا وہ ہوپ پہ بیسڈ ہے. سو انشاءاللہ نیور لوز ہوپ ان دا مرسی آف اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہ ہے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. تو اگر آپ توبہ کرنے والے بن سکتے ہیں, واپس لوٹنے والے بن سکتے ہیں, تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے. انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیے گا. جی یہاں پہ جی محمد طلحہ خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر, کائنڈلی کراچی یونیورسٹی میں بھی ورک شاپ کرانے آ جائیں. اینڈ واٹس دا رائٹ ایج آف گیٹنگ میریڈ. تو کراچی یونیورسٹی انشاءاللہ دیکھیں جی, دعا کریں مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے. رائٹ ایج ٹو گیٹ میریڈ از جب آپ بالغ ہو جائیں, اس کے بعد کسی ٹائم پہ بھی شادی ٹیکنیکلی تو ہو سکتی ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. اور اگر آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے پیرنٹس سے بات کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. ہاں یہ سوال ہے جی حمایت اللہ کا, کہہ رہے ہیں کیا ہارڈ ورک سے لک چینج کر سکتے ہیں؟ دیٹ از 1% محنت کرتا ہے, اگر وہ فیل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ نے ظلم کیا. نہ نہ نہ, ایسا بالکل نہیں ہے. میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سی وضاحت کرتا ہوں. اوکے, سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے جی. کہہ رہے ہیں جی ہارڈ ورک سے کیا ہم اپنی لک بدل سکتے ہیں؟ تو پہلی بات ہے اسلام میں نا لک نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دیر از نو تھنگ کہ او ویری ان لکی, ویری لکی, یہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں. ہم کہتے ہیں قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ جو کچھ بھی تھا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سے تھا, اللہ تعالیٰ کے قدر کا فیصلہ تھا. مثال کے طور پہ آپ نے بڑی محنت کی, آپ نے ایک بزنس سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے. اچھا بزنس سٹارٹ کیا اور آپ نے سامان اکٹھا کیا, آپ نے اپنا گودام بھر دیا کچھ سامان سے جس کو آپ اب بیچ رہے ہیں. بجلی گری آسمان سے اور وہ آپ کے دکان پہ گری اور دکان جل گئی, یا کوئی اور الیکٹریکل شارٹ سرکٹ ہو گیا, دکان جل گئی. اس پہ آپ کہتے ہو کہ قدر اللہ ما شاء فعل, کہ جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی, کیونکہ اس میں آپ کا کنٹرول نہیں ہے نا. تو جو چیزیں آپ کے اختیار سے باہر ہیں اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں جو اللہ کا فیصلہ تھا انشاءاللہ میں اس پہ راضی ہوں. کیونکہ دیکھیں بعض صحابہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور دعا ہماری قبول ہو جاتی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, لیکن جب دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے, کیونکہ دعا قبول ہونا ہماری مرضی تھی اور نہ قبول ہونا یہ اللہ کی مرضی ہے. اور اللہ کی مرضی یقیناً ہماری مرضی سے بہتر ہوگی. جو اللہ ہمارے لیے فیصلہ کر رہا ہے وہ یقیناً میرے فیصلے سے بہتر تھا. تو اس ایمان کے ساتھ اگر انسان جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اچھا نہ ہو, اللہ نے آپ کو کسی بہت بڑے حادثے سے بچا لیا. اور میں آپ کو بتاؤں قسمت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ سب سے فنڈامنٹل چیز ہے جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے, کہ کچھ بھی اگر آپ نے محنت کی, سب کچھ کیا, نہیں ہو پا رہا, جان لیں کہ آپ کے لیے اس میں بہتری ہے. مثلاً ایک شخص ہے وہ رشتے کی تلاش میں ہے اور رشتہ اس کا نہیں ہو رہا, بڑی کوشش کی, ٹرائی کیا, ڈفرینٹ جگہوں پہ پروپوزلز بھجوائے, سب کچھ کیا, نہیں بات بن رہی, کوئی بات ہو ہی نہیں رہی. تو آپ تھوڑا سا ریلیکس کر جائیں اور یہ سوچ لیں کہ شاید اس میں میری کوئی بہتری ہو. دعا کریں یا اللہ, آپ رشتے کی دعا کرتے رہیں, یا اللہ مجھے رشتہ دینا, اچھا دینا, جو میرے دنیا آخرت کے لیے اچھا ہو, بس وہ دینا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جلد بازی کریں اور آپ کہیں نہیں بس بائی ہک اور بائی کروک میں نے کرنا ہی کرنا ہے, ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اچھا نہ ہو. آپ پوری محنت کریں, آپ پوری کوشش کریں, اپلائی کریں, پروپوزل بھیجیں, جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کریں. لیکن اگر گاڈ فوربڈ نہیں ہوتا تو جان لیں کہ شاید ہونے میں کوئی اور پرابلم ہو سکتا تھا. واٹ ایف
آپ کے بچے ہوتے اس کے بعد، اور وہ ان کو کوئی خدا نخواستہ کوئی مینٹل پرابلم ہوتا، کوئی اور چیز ہوتی، اور وہ آپ سہ نہ سکتے. یعنی رشتہ نہ ہونا تو شاید آپ کے اندر کیپیسٹی ہے کہ آپ سہ لیں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایسی اولاد آپ کو دے دیتا، یا کوئی اور حادثے کا شکار ہو جاتے بیچارے یا مر جاتے، وہ شاید آپ کے لیے سہنا آسان نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو بھی نہ اس کی کیپیسٹی سے اوپر برڈن نہیں ڈالتا. اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے اور آپ کتنا سہ سکتے ہیں، اللہ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو آپ کو ٹیسٹ دیتا ہے نا، وہ پتہ ہے اللہ کو کہ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی لائف میں ایسا واقعہ ہو جائے جو کہ ناخوشگوار ہو، جان لیں کہ اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی. وٹ ایور ڈزنٹ کل می اونلی میکس می اسٹرانگر. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ کا علم میرے علم سے زیادہ ہے، یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ بہتری نکلے گی. جیسے کہتے ہیں نا انگلش میں کہ ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ. تو ویٹ فار دیٹ سلور لائننگ، ویٹ فار دیٹ مومنٹ جہاں پہ آپ کو وہ چیزیں واضح ہو جائیں. اور میں نے خود اپنی لائف میں ایکسپیرینسز میں یہ بات دیکھی ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے نا اور اس کو اس کا رزلٹ نہ مل رہا ہو، یقین کریں آپ تھوڑا سا صبر کر جائیں، آپ کو نا ود ان 6 months 1 year 2 years معاملہ سمجھ میں آ جائے گا. انوشیا نے پوچھا جی کہ دعاؤں سے قسمت بدل سکتی ہے؟ جی بالکل، اگر آپ دعا کریں تو آپ اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں، اس اعتبار سے کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ فیصلے کی رات ہوتی ہے. یہ رات، اس میں نا آپ کی 1 سال کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. تو ایک تو تقدیر آپ کی وہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے، ٹھیک ہے. پھر ایک وہ ہے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہر سال جو ہے نا وہ ایک رجسٹر میں اپ گریڈ ہوتی ہے. اچھا یہ ساری انفارمیشن ویسے لوح محفوظ میں آلریڈی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے ہر سال کے نا وہ جو کام ہوتے ہیں نا، کسی کے ہاں اولاد ہونی ہے، کسی کی شادی ہونی ہے، کسی کو رزق میں برکت ملنے والی ہے، کسی کو یوں ہونے والا ہے، وہ سارے فیصلے جو ہے نا ہر سال آتے ہیں. اس لیے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس میں برکت کر. تو یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کی دعاؤں سے بدل سکتی ہے. لوح محفوظ ہے، وہ تو جس طرح ہے ایز اٹ از ہے، لیکن نیچے کی جو چیزیں ہیں وہ آپ انشاءاللہ اپنی دعاؤں سے بدل سکتے ہیں کہ اس سال میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس سال میری شادی ہو جائے، اس سال یوں ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہے آپ کی یہ آپ سمجھ لیں کہ ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں. اچھا میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تقدیر کے فیصلے اور محنت کرنے کے باوجود رزلٹ نہ ملنا، تو اس میں حکمت ہوتی ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا جو میرے جب میں آئی ٹی کی فیلڈ کی طرف آ رہا تھا تو میری بھی کچھ خواہشات تھیں. I'll inshallah explain what that was in just a second. اچھا تو ہوا یہ کہ میرا اپنا شوق تھا کہ میں آرمی جوائن کر لوں. مطلب when I was coming out of college تو میرا سب سے بڑا شوق یہ تھا کہ میں نے آرمی جوائن کرنی ہے. اچھا ہوا یہ کہ آرمی کے لیے میں نے ٹیسٹ وغیرہ دیے، لیکن امی نے جو ہے نا مجھے بالکل روک دیا کہ نہیں بیٹا چھوڑ دو، نہیں جوائن کرنا، یہ وہ سارا کچھ. تو میں نے وہ آئیڈیا ڈراپ کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے لیٹس ناٹ ڈو دیٹ، کیونکہ پھر ایجوکیشن سیکٹر میں آتے ہیں، لیٹس جسٹ اسٹارٹ ٹو اسٹڈی اینڈ لرن اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو آرمی کے بعد جو میری نیکسٹ چوائس تھی وہ تھی انجینئرنگ. تو آئی تھاٹ اوکے فائن لیٹس گیٹ انٹو انجینئرنگ. تو چونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، I thought, okay, what are the best universities that are around me? So my first priority was to join an institute called GIK, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ، جو کہ ماشاء اللہ انجینئرنگ کا بہت زبردست یونیورسٹی ہے، بہت زبردست انسٹیٹیوٹ ہے. تو میں نے وہاں کے لیے اپلائی کیا اینڈ آئی ریئلی ورکڈ ہارڈ، آئی میڈ لاٹس اینڈ لاٹس آف دعا. اور یقین کریں میں اتنا ریلیجیس نہیں تھا، لیکن میں نے بہت دعائیں مانگی کہ میرا GIK میں داخلہ ہو جائے. اینڈ ڈسپائٹ مائی بیسٹ ایفرٹس نہیں ہوا. I was heartbroken, I was devastated کہ اللہ میں نے اتنی محنت کی، ویسے میں اتنا اچھا مسلمان نہیں ہوں لیکن میں نے اتنی دعائیں مانگ کے یہ سب کچھ کیا لیکن پھر بھی داخلہ نہیں ہوا. تو میں تھوڑا سا ڈسہارٹن ہو گیا، تھوڑا نہیں ٹھیک ٹھاک ڈسہارٹن ہوا. پھر میں نے چلو ٹرائی کیا نسٹ کے لیے. نسٹ از اندر گڈ اسکول ان اسلام آباد، ویری گڈ اسکول. میں نے اپلائی کیا، ٹیسٹ دیا، بڑی محنت کی، سب کچھ کیا، نہیں ہوا. I was like what, and I was shocked کہ کس طرح نہیں ہوا. Now I was completely hopeless. I was like کہ میری ٹاپ جو 2 choices تھی وہ تو نکل گئی. Then I tried for another university which is FAST University. وہاں کے لیے میں نے ٹرائی کیا، ادھر ہو گیا. تو اتنی بھی سیڈ اسٹوری نہیں ہے، تھوڑا سا پوائنٹ تھا. تو فاسٹ کے لیے ٹرائی کیا، وہاں ہو گیا. لیکن میں نے جوائن تو آئی واز کائنڈ آف لائک ہاف ہارٹیڈ، یو نو سارے میرے جو دوست تھے وہ تو GIK نکل گئے یا نسٹ نکل گئے، میں اب یہاں بیٹھا ہوں. although FAST is a very 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 good university as well, but somehow مجھے یہ تھا کہ میرے لیے تھرڈ پریفرنس تھی، تو اس لیے آئی ایم کائنڈ آف اسٹک. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ I kind of talked to my parents and at that time I decided to leave Pakistan. وہاں پہ میں نے سوچا کہ بس پاکستان میں نہیں پڑھنا، بس یہاں سے نکلو کسی طریقے سے نا، باہر جاؤ، وہاں جا کے پڑھتے ہیں آرام سے. تو باہر چلا گیا. I went to the UK to do my bachelor's degree in computer science.
وہاں جا کے میں نے کمپیوٹر سائنس میں کیا. اوبیسلی باہر جا کے I was exposed to that type of lifestyle, and obviously دین سے پہلے میں وہی بہت زیادہ قریب نہیں تھا, باہر جا کے اور بھی تھوڑا سا دور ہو گیا. اینڈ کرتے کراتے حالات نے مجھے مولوی بنا دیا. یعنی انگلینڈ سے میں آسٹریلیا گیا, وہاں سے ماسٹرز کیا, پھر واپس آیا, کچھ عرصہ کام کیا, لیکن حالات اور واقعات نے مجھے مولوی بنا دیا. اینڈ دین I started getting invitations. I was invited by GIK to come and speak there. I have been invited several times at NUST to speak there. I go to fast regularly. آج کل میری فاسٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کلاس ہو رہی ہے, ویکلی کلاس چل رہی ہے. And you know, each time I've gone to these institutes, in one of my first lectures, I've always said the same thing. I've said کہ میں آپ کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لائق نہیں تھا because I did not clear the entry test. لیکن آج میں اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں کہ میں یہاں پڑھانے کے لائق ہو چکا ہوں. I come to your institutes to teach. So now many years later, when I look at the تقدیر of Allah سبحانہ تعالیٰ, جو اللہ تعالیٰ کی قدر ہے, جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو فیصلے اس ٹائم پہ ہوئے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئے کہ دیکھو میں نے محنت بھی کی, سب کچھ کیا, پھر بھی میرا داخلہ نہیں ہوا. کیوں؟ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ ایک غریب بندہ اگر داخلہ مل جائے گا تو کیا ہو جائے گا. یعنی تیری پوری کائنات میں what will go wrong if ایک بندے کو تو داخلہ دے دے گا اس انسٹیٹیوٹ میں جہاں وہ جانا چاہتا ہے. لیکن now if you ask me نا کہ آپ کیا GIK یا NUST یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو اس ٹائم پہ جوائن کرنا چاہتے ہو, I would say no. جو اللہ کا پلان تھا نا میرے لیے, وہ میرے پلان سے بلین ٹائمز بہتر تھا. Where I am right now, alhamdulillah, I couldn't thank Allah enough for the fact that He guided me towards the deen, کہ He took me through that lifestyle جہاں میں پاکستان سے نکلا, انگلینڈ گیا, آسٹریلیا گیا, گھوم پھر کے ادھر ادھر اسکائی ڈائیونگ کی, بنجی جمپنگ کی, اسکوبا ڈائیونگ, یہ وہ سب کچھ اوٹ پٹانگ کرتے کرتے فائنلی عقل صحیح جگہ پہ آئی. And finally I came towards the deen, and alhamdulillah I came back to Pakistan and started teaching and doing all of this stuff, learning Islam, teaching people and so on. تو الحمدللہ جس جگہ پہ میں آج ہوں, مجھے اس کی اللہ تعالیٰ سے بہت شکر گزار ہوں کہ جو کچھ بھی کیا. سو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں لائف میں کئی فیصلے ہوں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے, کئی فیصلے ہوں گے جو آپ نے پوری کوشش کی لیکن نہیں ہوا, چاہے وہ رشتے کی بات ہو, چاہے وہ اولاد ہو, آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے ہوں لیکن somehow due to some medical problems or conditions نہیں ہو پا رہے. Maybe you wanted to get into a good school, maybe you wanted to travel somewhere and go. Don't worry. آپ کو انشاءاللہ جو فیصلہ اللہ نے میرے لیے کیا, میں کوشش کروں گا, I will try my level best کہ ہو جائے. نہیں ہوا I will make my peace with it. نہیں ہوا تو میں جان جاؤں گا کہ اس میں ضرور کوئی بہتری ہوگی. اس طرح سے میں سمجھتا ہوں اگر آپ تقدیر کو انڈرسٹینڈ کریں نا تو اٹ ول گیو یو کلوجر, اٹ ول گیو یو سینس آف سیٹسفیکشن. آئی نو دیر آر مینی پیپل ہو مائٹ ہیو گاٹن ڈیوورسڈ, مے بی دیر آر پیپل ہو لاسٹ اے لوڈ ون, مے بی دیر آر پیپل ہو ہیو سفرڈ سم سیٹ بیکس ان لائف. بٹ جسٹ ریمبر کہ جو چیز آپ نے سفر کی ہے نا, جان لو کہ اگر یہ فیصلہ, کیونکہ آپ کے مرضی سے تو نہیں ہوا نا, آپ کی مرضی سے تو نہیں ہوا, ظاہری بات ہے یو ور سیڈ اباؤٹ اٹ, یو ور ڈپریسڈ اباؤٹ اٹ, یو ور ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ. بٹ جان لیں کہ اگر ہو گیا نا تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی, اور وہ بہتری آپ کو شاید آج سمجھ میں نہ آئے, شاید کل بھی سمجھ میں نہ آئے, شاید ہفتے 10 دن بعد بھی سمجھ میں نہ آئے, لیکن بلیو می گیو اٹ سم ٹائم, آپ کو ضرور سمجھ میں آ جائے گی. گیو اٹ 6 months, گیو اٹ اے ایئر, گیو اٹ 2 years. دیکھیں مجھے جو سمجھ میں آئی ہے بات, وہ تو پتہ نہیں کتنے 5-6 سال کے بعد سمجھ میں آئی ہے بات, کہ کیوں میرے ساتھ وہ ہوا, کیوں مجھے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے گزارا. ایک اور آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اپنی لائف سے, جسٹ ٹو ایکسپلین دا عقیدہ آف قدر, تقدیر سمجھانے کے لیے, قسمت سمجھانے کے لیے ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے نا میں اپنے گھر کی سیڑھیوں سے گرا. میں صبح فجر کے لیے جا رہا تھا اور میں ٹرپ کر گیا, لائٹ آف تھی اینڈ سو آن, اینڈ آئی ٹرپڈ اینڈ آئی فیل اینڈ آئی بروک مائی فٹ ان 5 places. میرے نا یہاں پہ جو ٹو ہے نا اس میں 4 یا 5 جگہ پہ نا فریکچر ہو گیا. اینڈ آئی گاٹ اپ اینڈ آئی واز لائک پین میں تھا, میں بہت پین میں تھا. میں نے گاڑی اسٹارٹ کی ہوئی تھی تو میں نے ایکسیلیٹر پہ جیسے پاؤں رکھا نا تو میری چیخیں نکل گئیں کہ بس لگتا ہے رائٹ فٹ ڈیمیج ہوا ہوا ہے. میں خیر اندر آیا, امی میری اس ٹائم پہ باہر واک کر رہی تھی, شی سو می. اندر ہم گئے, اتنی دیر میں میرے فادر بھی آ گئے. میں نے وہیں پہ خیر جو نا گھر میں ہی نماز پڑھ لی بیٹھ کے صوفے پہ, بیکاز آئی کونٹ پٹ اینی ویٹ آن مائی فٹ. تو میں نے وہاں پہ بیٹھا, نماز پڑھی. اس کے بعد ہاسپٹل ہم گئے, اور جب ہم لوگ ہاسپٹل گئے تو وہاں پہ جو بیکاز ایمرجنسی کا اسٹاف تھا کیونکہ ریگولر ڈاکٹرز نہیں تھے, تو جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو بھی پلاسٹر وغیرہ کر دیتے ہیں, بہرحال آپ کا ہے تو فریکچر ہی ہے لیکن آپ کو بھی پلاسٹر کرتے ہیں, آپ صبح آئیے گا اور آپ کو نا وہ ایکس رے وغیرہ کریں گے, اور پھر جو ہمارے آن کال جو ہمارے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ جب آئیں گے تو وہ آپ کو دیکھ لیں گے.
تو ایز وی ور ایگزٹنگ، اور وہاں سے ہم لوگوں نے نا جو ان کی فارمیسی ہے وہاں سے میں نے کرچز بھی لے لیے تھے، تو بیساکیاں جس کو کہتے ہیں نا، وہ میں نے لے لیے تھے. تو جب میں جا رہا تھا گاڑی کی طرف تو میں نے ایک سیکنڈ کے لیے اس بندے سے پوچھا، میں نے کہا یار ابھی جو میرا پاؤں ٹوٹا ہے اس میں کتنا عرصہ میں تقریباً ریسٹ کرنا پڑے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ تقریباً 2 مہینے نا بیڈ ریسٹ کریں گے آپ، 2 مہینے. تو جسٹ پاز فار جسٹ 1 سیکنڈ. آپ کو پتہ ہے اس واقعے سے بالکل ایک رات پہلے عشاء کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ میں نا کافی بڑے ٹور سے واپس آیا تھا، جس میں میں تقریباً آئی تھنک 2 مہینے کے لیے آئی واز آؤٹ آف ہوم، آئی واز جسٹ ٹریولنگ ایوری ویئر اینڈ گیونگ ٹاکس اینڈ لیکچرز. اور جب میں اس طرح کے ٹورس پہ ہوتا ہوں نا تو یقین کریں اٹ از لائک صبح سے لے کے رات تک نا آپ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہو. سو اٹس لائک ایک ٹاک ہوئی ہے وہ ختم ہوئی ہے، دوسری پہ گئے وہاں ختم ہوئی، کوئی جگہ پہ گئے پھر کوئی میٹنگ ہوگی، پھر کوئی ٹاک ہوگی، پھر کوئی ڈنر ہو گیا، پھر کوئی ٹاک ہوئی. حتیٰ کہ جب میں سونے بھی جا رہا ہوتا ہوں تو کوئی بندے سوتے وقت بھی کوئی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ سوال بتا دیں، یہ سوال بتا دیں. سو اٹ واز ریئلی ہیکٹک. 2 مہینے کے بعد میں جب واپس فائنلی اسلام آباد واپس آیا، میں مسجد گیا نماز پڑھنے کے لیے. آئی واز پریئنگ ٹو گاڈ کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، یا اللہ آئی ایم ایگزاسٹیڈ، یا اللہ آئی ایم ٹائرڈ، یا اللہ پلیز مجھے نا بس توفیق دے کہ میں نا یا اللہ تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں نے اب نہیں کہیں جانا، یا اللہ آئی جسٹ وانٹ ٹو لائک اسٹے ایٹ ہوم. میری اتنی ساری بکس میں نے لے کے رکھی ہیں جو میں نے پڑھنی ہے اور مجھے چانس ہی نہیں مل رہا ان کو پڑھنے کا بیکاز ٹریولنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے اینڈ سو آن. بس لیکچرز. ناؤ آئی وانٹ ٹو گین نالج، آئی وانٹ ٹو بی ان پیس. اچھا مجھے عادت یہ ہے کہ جب میں دعائیں مانگتا ہوں نا تو میں اکثر اوقات بڑا ڈیٹیل میں دعائیں مانگتا ہوں. تو میں نے دعا مانگی، میں نے کہا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں نا صوفے پہ بیٹھوں، کیونکہ اس ٹائم پہ سردیوں کا مہینہ تھا. تو میں نے کہا کہ میں ہیٹر کے آگے بیٹھ جاؤں اور کمبل لپیٹ کے اپنے صوفے پہ آرام سے بیٹھوں، اور ہاتھ میں میرے کافی ہو اور ساتھ مونگ پھلیاں ہوں، پینٹس ہوں، میں پینٹس کھاؤں اور گرم گرم آگ کے آگے بیٹھ کے کافی پیوں، پینٹس کھاؤں، اور کتابیں جو میرے پاس پڑھی میرے پاس پڑھیں اور میں پڑھتا جاؤں نالج گین کرتا جاؤں اور میں انجوائے کروں. کیونکہ مجھے نا یہ جو دینی بکس وغیرہ ہوتی ہیں مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے. اینڈ ریئلی اٹ گیوز می سو مچ سیٹسفیکشن. جب میں پڑھتا ہوں نا میں کہتا ہوں یار سبحان اللہ، جو بھی چیز یعنی اف یو لو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین یو لو ٹو ریڈ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اف یو لو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دین یو لو ٹو ریڈ اباؤٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سو آئی واز میکنگ دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یا اللہ جسٹ مجھے نا بس دے دے یہ چانس کہ میں تیری عبادت بھی کروں اور آرام سکون کے ساتھ کتابیں پڑھوں اور کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے. اگلے دن میرا پاؤں ٹوٹ گیا. ہاسپٹل گیا تو مجھے وہ جو نرسنگ سٹاف کا بندہ تھا اس نے کہا سر آپ 2 مہینے بیڈ ریسٹ پہ. جب میں گھر واپس جا رہا تھا نا تو آپ یقین کرو میری آنکھوں سے نا آنسو نکل رہا تھا. اینڈ آئی واز تھنکنگ اینڈ آئی واز تھینکنگ گاڈ کہ اللہ 2 مہینے بیڈ ریسٹ. 2 مہینے بیڈ ریسٹ کا مطلب ہے کہ نو ٹورس، no talks, I can't go anywhere, I'll just be at home and I'll finally get the chance to read the stuff that I've always wanted to read. And alhamdulillah وہاں سے میں جب گھر آیا تو میں نے گھر آ کے ذرا نخرے شکرے دکھانا شروع کیے اور فیملی کو یہ امپریشن ڈالا کہ آہا ہاں بس بڑی تکلیف میں ہو. پھر میں نے اپنا فیوریٹ کاؤچ جو ہے وہ جو ہے نا ہیٹر کے پاس موو کروایا، کتابیں منگوا لیں. And finally that morning when I had a cup of coffee in my hand and peanuts in the other hand and I was just going through some books, I felt Allahu Akbar, اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی. Now کسی کا پاؤں ٹوٹنا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ for me it turned out to be a blessing. As a matter of fact اگر میں یہ کہوں نا آپ سے کہ those were some of the best 2 months I've spent in my life, then that wouldn't be a exaggeration. یعنی those were some of the best 2 months of my life جہاں پہ مجھے ایکسکلوسیو ٹائم ملا کہ میں کتابیں پڑھ سکوں اور بس ریلیکس کروں. اس کے بعد جب میں وہاں سے باہر نکلا الحمدللہ بائی دوز 2 months میں نے 3 ڈفرینٹ ورک شاپس کا کانٹینٹ تیار کر لیا تھا. یعنی دوز 2 months that I was in seclusion صرف میں اپنے گھر سے جمعے کے لیے نکلتا تھا. وہ بھی کسی دوست کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ مجھے آ کے پک کر لے کرے جمعے کو، کیونکہ میں ہمارا اپ اسٹیئرس پورشن ہے وہاں سے نیچے اترتا تھا، آرام سے اترا، پھر گاڑی میں بیٹھا، جمعہ پڑھا، واپس. دیٹ واز آل آئی واز ڈوئنگ، ادروائز آئی couldn't move from my house. تو الحمدللہ دیٹ تھنگ جو ویسے لوگ ہائے دیکھو بیچارہ پاؤں توڑ دیا اب کیا ہوگا 2 مہینے کے لیے بیڈ ریسٹ پہ، الحمدللہ اتنا بیچارہ نہ کہیں کیونکہ میں تو بہت خوشی میں تھا. روم سروس، ٹھیک ہے، آپ سارے نوکر چاکر فیملی ممبر آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں کہ جی کوئی کھائیں گے، کچھ پئیں گے، کچھ لا دیں کچھ، اور میں آرڈر کر رہا ہوں آرام سے بیٹھا ہوں، ہاں ابھی یہ دے دو، ابھی چائے لے آؤ، ابھی یہ لے آؤ، اینڈ میں ریلیکس کر رہا ہوں آرام سے، کتابیں پڑھ رہا ہوں، چلڈ، نو پرابلم واٹس ایور. سو الحمدللہ دوز ور سم آف دی موسٹ امیزنگ منتھس. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں لائف میں بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو جب ہوتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ نہیں آتی.
لیکن تھوڑا سا اگر آپ صبر کر جائیں نا تو یقین کریں کہ آپ کو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ کیوں ہوا, اینڈ یو ول سی دا حکمہ ان دس, یو ول سی دا وزڈم ان دس. سو آلویز لرن ٹو ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا. میں یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مینشن کرتا ہوں جو کہ ترمذی میں ہے, جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس جو ہیں رضی اللہ عنہما ان کو یہ کہا کہ نو دیٹ اف دی, کہ یہ بات جان لو کہ اگر دنیا کی ساری قومیں تمہیں بینیفٹ کرنا چاہیں تو وہ تمہیں کوئی بینیفٹ نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے پہلے تمہارے لیے لکھ دیا ہوا ہے. اور جان لو کہ اگر پوری دنیا کی قومیں مل کے تمہیں کچھ ہارم کرنا چاہیں وہ تمہیں کچھ ہارم نہیں کر سکتے سوائے اس کی جو اللہ نے پہلے سے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے. The pens have been lifted and the ink is dry. یعنی جو اللہ کے فیصلے تھے وہ ہو چکے ہیں. سو دیکھیے یہ جو عقیدہ نا قدر کا, یہ آپ کو بہت بہادر بنا دیتا ہے. آپ کہتے ہو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے گا, اور جو اللہ چاہے گا میں اس سے راضی ہوں, جو اللہ چاہے گا میں اس سے راضی ہوں. الحمدللہ, یو نو ہیونگ دس عقیدہ آف قدر اٹ میکس یو فیئرلیس. آپ میدان جنگ میں کود جائیں گے کس عقیدے کے ساتھ؟ جو ہوگا اللہ کا فیصلہ ہوگا. میرا کام کیا ہے؟ میں نے اپنی کوشش کرنی ہے, میں نے اپنی جان لگانی, میں جو کر سکتا ہوں میں وہ کروں گا. تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا اس کو اپنے ویپنز اور اس سے زیادہ اپنے ایمان کا زیادہ بھروسہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ اگر اللہ میرے ساتھ ہے nobody can touch me. And this was the عقیدہ of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, this was the عقیدہ of the companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جب بدر کے مقام پر 313 صحابہ گئے تھے 1000 کے لشکر سے یعنی لڑنے کے لیے, وہ لشکر جو ان سے زیادہ ویل اکوپڈ ہے, وہ لشکر جو ٹیکنالوجیکلی زیادہ ایڈوانسڈ ہے, تو ان کے ساتھ کون تھا؟ اللہ تھا. اور جس کے ساتھ اللہ ہو اور جس کا عقیدہ یہ اسٹرانگ ہو کہ ہمارا توکل اللہ, جس کا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہو, اس کو بتائیں پھر کس چیز کا خوف ہے. تو میں آپ کو بتاؤں اگر ہم واقعی میں پکے اور سچے مسلمان بننا چاہیں نا تو پھر دین وی بیکم فیئرلیس, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے, اور ہمارا رب اگر ہمارے ساتھ ہے, اگر ہم اللہ والے ہیں, دین یو گاٹ نتھنگ ٹو فیئر. یہی وہ بات ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو بتائی رضی اللہ عنہما کو. تو چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو, چاہے وہ برما کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو, مسلمان ہو تو ڈر کس بات کا ہے؟ ڈرنا کس, جو پھر نا اگر مسلمان ہو تو پھر ڈرنا کیسا, اگر اللہ والے ہو تو پھر ڈرنا کیسا, اگر نبی کے امتی ہو تو ڈرنا کیسا, اگر یہ جانتے ہو کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا تو پھر ڈرنا کیسا. ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے, ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, ہر شے پر اللہ کا اختیار ہے. کوئی چیز لیفٹ سے رائٹ نہیں ہو سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. اللہ چاہے گا تو ہوگی, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. دنیا ایک سے دو ہو جائے. سو آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ او اتنی بڑی طاقتیں آ گئی, وہ دیکھو جی امریکہ آ گیا, وہ دیکھو جی اسرائیل آ گیا, وہ دیکھو ان کے پاس بم کتنے بڑے ہیں, وہ دیکھو ان کے پاس یہ ہے وہ ہے. پوری دنیا کی طاقتیں ایک طرف ہو جائیں اور ایک بندہ مومن ایک طرف ہو, تو جس کے پاس اللہ ہے یہ طاقتور زیادہ ہے یا جس کے پاس ٹینک اور بم ہے یہ زیادہ طاقتور ہے؟ فیصلہ آپ خود کریں. پوری دنیا کی طاقتیں ایک طرف اور اللہ کا بندہ جس کے ساتھ اللہ ہے وہ ایک طرف ہے. اس لیے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, یہ جو عقیدہ تقدیر ہے نا الحمدللہ یہ ہمیں فیئرلیس بنا دیتا ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقیدہ ہمیں بار بار پڑھانا چاہیے, بار بار دہرانا چاہیے اپنے فرینڈز میں, اپنے فیملیز میں, اپنے کلوز پیپل میں. بیکاز بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن بڑا ان کا نا ایک ڈسٹنٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے اللہ کو مانتے ہیں, اللہ ایک ہے, عباد اللہ شریک ہے, لیکن اگر آپ واقعی میں اللہ کو مانتے ہوتے نا پھر آپ کی ایکشن سے نظر آتا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں. پھر آپ کے اندر ایک فیئرلیسنس پیدا ہو جاتی. آپ کہتے ہیں بس بات صحیح ہے, بات میں اگر ٹھیک کر رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کر سکتا ہوں, بات اگر صحیح ہے الحمدللہ آئی ایم پلیزڈ ود دیٹ اینڈ آئی وڈ ڈو اٹ. وائی؟ بیکاز اٹ از سم تھنگ دیٹ از پلیزنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. ڈرنا تو اس کو چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ سے جس نے ریلیشن شپ خراب کیا ہوا ہے. ڈرنا اس کو چاہیے جو ایمان پر نہیں ہے. ڈرنا اس کو چاہیے جو شخص اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے, جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداریاں کر رہا ہے, جو نیک انسان ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے اپنا ریلیشن شپ بنا کے رکھا ہوا ہے. دین یو آر فیئرلیس, یو ہیو نتھنگ ٹو فیئر. اسی لیے جب آپ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے واقعات پڑھتے ہیں, سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کے واقعات پڑھتے ہیں, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے واقعات پڑھتے ہیں, آپ حیران ہوتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ تھے جن کے بارے میں اقبال نے بھی کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے. یہ کیسے لوگ ہیں
یہ کس قسم کے واقعات اور حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کتنا زیادہ توکل ہے اللہ تعالیٰ پر، کتنا زیادہ بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پر، کہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں فزیکلی امپاسبل ہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، اپنی قوت اور طاقت پہ اتنا بھروسہ نہیں جتنا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی کرے گا، ہمارا کام ہے ہم نے محنت کرنی ہے۔ تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح ایک شخص ہے رزق کمانا چاہتا ہے، اب وہ یہ بات لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی رزق تو وہی ہے جو اللہ دے گا، ہاں واقعی میں رزق وہی ہے جو اللہ دے گا، لیکن آپ حرکت کریں گے تو اس حرکت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ یو ہیو ٹو ڈو یور پارٹ۔ لائک فار ایگزامپل حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تم اللہ پہ توکل کرو، جیسے چڑیاں اللہ پہ توکل کرتی ہیں، تو اللہ تمہیں یوں ہی عطا فرمائے گا جیسے کہ چڑیوں کو عطا فرماتا ہے، کہ چڑیاں روز اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور جب واپس آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ رک جائیے ایک سیکنڈ کے لیے، اس حدیث میں کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے کہ چڑیاں اللہ پر توکل کرتی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اسی طرح عطا فرمائے گا جیسے چڑیوں کو عطا فرماتا ہے۔ چڑیاں کیا کرتی ہیں؟ گھر میں بیٹھ جاتی ہیں، ریلیکس کرتی ہیں، ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں، ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہیں، یوٹیوب چینلز کے اوپر پرینکس دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں چڑیاں؟ چڑیاں ہر روز صبح گھر سے نکلتی ہیں، کام کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جب واپس آتی ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے تم بھی کیا کرو؟ کام کرو، کچھ نہ کچھ تو کام کرو نا، گھر بیٹھو گے تو اسی طرح مر جاؤ گے۔ کچھ نہ کچھ کام کرو، کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں چلاؤ کسی حلال چیز کی طرف، حرام نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو حرام ہے، حلال کی طرف کام کرو، ایفرٹ کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں اسی میں رزق عطا فرمائے گا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے حصے کا پورا رزق اس کو نہ مل جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رزق جو ہے آپ کا اس طرح پیچھا کرے گا جیسے موت سے بھی زیادہ، یعنی جس طرح موت ہر انسان کو آ کے رہے گی نا، کلو نفس ذائقۃ الموت، جس طرح موت ہر انسان کو آئے گی تو رزق بھی آپ کو مل کر ہی رہے گا، مل کر رہے گا رزق، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے اپنا ایفرٹ کرنا ہے۔ جیسے کہ وہ صحابی آج آپ وسلم کے بعد جس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا اونٹ جو ہے نا ایسے کھلا چھوڑا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توکل نہیں ہے، پہلے اس کو اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو۔ یعنی قسمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر جو ہے وہ گیٹ ان لاک کر دیں، دروازے سارے کھول دیں، کہ جی قسمت میں وہ چوری ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی، یہ بے وقوفی ہے۔ آپ اپنا گھر لاک کریں، اپنے طور پہ پوری چیزیں کریں، اونٹ کو باندھنا آپ کا کام ہے۔ اب آپ نے گھر میں یعنی اپنا گیٹ کھولا ہوا ہے، دروازے کھڑکیاں سارے کھولے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ نو پرابلم، جو ہوگا قسمت میں دیکھی جائے گی۔ اب تو آپ کو لوٹیں گے ہی لوٹیں گے، آپ کا ہمسایہ لوٹ جائے گا آپ کو۔ تو اس طرح کی بے وقوفی نہیں کرنی چاہیے انسان کو، اپنے اسباب کے مطابق پریکاشنز وہ لینا آپ کا کام ہے، پھر اللہ پہ ٹرسٹ کریں۔ دیکھیں اب آپ نے لاک بھی لگا دیا، کنڈیاں لگا لی، تالے لگا لیے، سارا آپ نے ایک بیسک سٹرکچر سیکورٹی کا کریٹ کر دیا، اس کے باوجود چوری ہو جائے، آپ کہتے ہیں قدر اللہ سبحانہ وتعالی، قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ میں نے تو بھائی کوشش کی تھی، تالے شالے لگائے تھے، بہرحال چور توڑ پھوڑ کے آگے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے اس میں کوئی حکمت ہوگی، چلو جی چوری ہوگی، جان بچ گئی، الحمدللہ مال چلا گیا، خیر ہے کوئی بات نہیں، اللہ اور دے دے گا، شاید میرے اندر مزید ڈرائیو پیدا ہو جائے کہ مجھے اور کمانا چاہیے یا کوئی اور چیز نکالنی چاہیے۔ سو اپنے آپ کو سیکیور آپ نے کرنا ہے۔ اب آپ ایگزام دینے جا رہے ہیں، آپ نے کہا جی میں پیپر کی کوئی تیاری نہیں کر رہا، جو ہوگا قسمت میں دیکھی جائے گی، پھر آپ فیل ہی ہوں گے۔ آپ کا پیپر ہے، پیپر میں 10 چیپٹرز آنے ہیں، 10 چیپٹر میں سے آپ نے ایک کی تیاری نہیں کی، آپ نے کہا جو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، تو پھر تو آپ فیل ہی ہوں گے نا۔ آپ نے اپنے طور پہ کوشش ضرور کرنی، آپ 10 کے 10 چیپٹر پڑھیں، آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کریں، سمجھیں، جو کچھ بھی ہے، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے پیپر بالکل وہی آئے جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا، ہو سکتا ہے بالکل پیپر خراب آئے۔ اگر بالکل خراب آ رہا ہے یہ بھی کہیں بس جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، کیونکہ میں نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی تھی۔ اگر ٹیچر نے آؤٹ آف کورس سارا سلیبس میں سے ڈال دیا ہے تو اب اس کے خلاف شکایت ہی ہو سکتی ہے، ورنہ تو میرے بس سے باہر ہے یہ چیز۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو اپنی ایگزامپلس دی کہ میں نے جب 2-3 جگہ پہ پوری محنت کرنے کے بعد ٹیسٹ دیے، نہیں ہوا، ٹھیک ہے نہیں ہوا تو نہیں ہوا، میں نے تو پوری کوشش کی ہے نا۔ یا تو میں اپنے بارے میں، ہاں اگر مجھے پتا ہو کہ میں نے پوری تیاری نہیں کی، پھر تو واقعی مجھے ریمورس ہونا چاہیے، ریگریٹ ہونا چاہیے کہ بھئی میں نے ٹائم ضائع کیا ہے، میں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ آج جو ہے وہ پتہ چلتا ہے آپ کو کہ جی آپ کا ہفتے 10 دن بعد پیپر ہے، اور آپ تیاری نہیں کرتے اس کی، اور اس کے بجائے آپ یہی بس سوشل میڈیا پہ اور واٹس ایپ پہ اور ادھر ادھر آپ چیزیں شروع کر دیتے ہیں اور آپ فیل ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو تقدیر میں لکھا تھا وہی ہوا۔ نہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ غلطی آپ کی ہے، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم تھا پڑھنے کا، آپ نے نہیں پڑھا۔ تو اس لیے لرن ٹو ڈسٹنگوش بٹوین یور اون انکمپٹنس اینڈ دا ڈگری آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ کئی چیزیں جو ہماری اپنی نالائکیاں اور ہمارا اپنا یعنی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہیں،
اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کہتے ہیں جی یہ میرے کنٹرول سے باہر تھا، یہ میری، یعنی فار ایگزامپل آپ جا رہے ہو گاڑی پہ، صحیح چلا رہے ہو، صحیح لین میں چلا رہے ہو، بالکل صحیح سپیڈ پہ چلا رہے ہو، کوئی اور آپ کو مار دیتا ہے آ کے، آپ کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ معاف کرے. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اب آپ کی غلطی تو نہیں تھی، یقیناً آپ کی غلطی نہیں تھی، مجھے غلطی اس اور کی ہے، لیکن آپ نے کہا بس ٹھیک ہے جو لکھا تھا قسمت میں وہی ہونا تھا. فیملی میں کسی کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے بہت ینگ ایج میں، حالانکہ وہ بندہ ٹھیک تھا، ایکسرسائز بھی کرتا تھا، اچھا کھاتا بھی تھا، صحت کا خیال بھی رکھتا تھا، لیکن پھر بھی بس ڈیتھ ہوگی اس کی. تو آپ کہتے ہو بھائی جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. اب اس پہ زیادہ واویلا کرنے کی اور شور شرابہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کے بس ٹھیک ہے جی اس نے محنت کی تھی، بس نہیں ہوا، کیا کہہ سکتے ہیں، جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لرن ٹو ڈسٹنگوش بٹوین دیز ٹو تھنگس. انشاءاللہ کیونکہ ٹائم کم رہ گیا، میں ذرا جلدی سے دیکھ لوں کوئی اگر سوال وغیرہ ہیں تو میں اس کے جواب دیتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو. اچھا جی، انوشیا کہہ رہے ہیں کہ جی ٹو مینی کوسچنز ور کوکنگ ان مائی مائنڈ، الحمد للہ ناؤ آئی گاٹ آل دی آنسرز، ویری گڈ، الحمد للہ، آئی ایم ہیپی ٹو ہیئر دیٹ. محمد طاہا خان کہہ رہے ہیں سر اٹس طاہا ناٹ طلحہ اینڈ کائنڈلی ٹیل می اے دعا اور وظیفہ فار اے شارپ میموری. آئی اسٹارٹڈ forgetting things which I try to study. I am young but still. دیکھیں ایک تو ربی زدنی علما کی دعا آپ کو پتہ ہی ہوگی نا. دوسرا یہ کہ امام شافعی جو ہے نا وہ اپنے ٹیچر وکی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ شیخ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے. تو ان کے ٹیچر نے کہا کہ بیٹا گناہوں کو چھوڑ دو، میں کوئی ایسا وظیفہ نہیں جانتا جو اس سے بہتر ہو تمہارا حافظہ ٹھیک کرنے کے لیے. کیا کرو؟ گناہوں کو چھوڑ دو. بیکاز ہی سیڈ بیکاز نالج از دا لائٹ آف اللہ اینڈ اللہ ڈز ناٹ گیو ہز لائٹ ٹو سنرز. تو اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کا حافظہ اچھا ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی میموری اچھی ہو جائے، تو آپ کیا کریں؟ آپ گناہوں کو چھوڑنا شروع کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ will make your life easy for you and he will make you remember things as well. پروین خان کہہ رہی ہیں کہ جی مجھے پیرنٹس نے اسٹڈی کنٹینیو نہیں کرنے دی، میں نے ان کو کہا تھا بٹ ان کے اگینسٹ نہیں گئی، مجھے لگا اس میں بہتری ہے. یقیناً انشاءاللہ ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں، اگر نہ ہو تو انشاءاللہ نو پرابلم، وی موو آن انشاءاللہ ود لائف. راضی احمد کہہ رہے ہیں کہ جی آئی وانٹ ٹو بی رچ، اور آئی تھنک انہوں نے میسج ڈیلیٹ کر دیا. اوکے اشمل تنویر نے فرمایا راجا بھائی ہاؤ ٹو انکریز مائی ایمان سو دیٹ آئی کین ڈیولپ دا فیئر آف آلمائٹی اللہ وچ وڈ ہیلپ می ٹو ریفرین فرام حرام ایکٹس اینڈ آئی کین بیکم اے پریکٹسنگ مسلم. The best way to increase your iman is actually two ways. Number one, build your relationship with Allah through the Quran. قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کا، کیونکہ قرآن کی آیتیں تلاوت کرنے سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہیں. دوسری بات، کیپ کمپنی وتھ گڈ پیپل، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. آٹومیٹکلی وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے؟ خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ ول میک دس پاتھ ایزی فار یو. مسافر ٹی وی پوچھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے ہو؟ جی ہاں میں پاکستان سے ہوں. سید حماد کہہ رہے ہیں سر آسٹریلیا میں کب آ رہے ہیں؟ جب آپ بلائیں گے تب آئیں گے انشاءاللہ. اوکے جی. آرا آئدہ کہہ رہی ہیں آر کپلز میڈ ان اسکائی؟ ویل کپلز آر بورن آن دی ارتھ، اور میڈ ان دا اسکائی تو نہیں کہہ سکتے آپ. اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ ہے. آپ کا جو ہسبینڈ ہے یا جو آپ کی وائف ہے وہ آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے تقدیر کے فیصلے جو ہے نا، یہ جو تھا نا اللہ تعالیٰ نے پہل کو حکم دیا کہ لکھو اور اس نے لکھ دیا، یہ کائنات بننے کے، زمین و آسمان بننے کے 50,000 سال پہلے تھا. تو یہ فیصلے ہو چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. تو اب آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کا رزق بھی لکھ دیا گیا کہ آپ کو رزق کتنا ملے گا. کپل کہاں شادی ہوگی وہ بھی لکھ دیا گیا. تو ٹینشن کس بات کی؟ اب کیا ہے، رشتہ حلال طریقے سے کر لو، حرام طریقے سے نہ کرو. پراپر چینل کے تھرو نکاح کرو، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا مذاق نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ تو رشتہ ادھر ہی ہوگا جہاں ہونا ہے. تو بہتر یہ کہ آپ پراپر چینل کے تھرو کر لیں، ہونا تو ادھر ہی جہاں ہونا ہے. حرام طریقے سے کرو گے، ادھر ادھر فیئر چلاؤ گے، ہارٹ بروکن ہو جاؤ گے، پھر رو رہے ہوگے کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا. تو بہتر ہے کہ آپ صحیح طریقے سے تھرو پراپر چینل جو ہے آپ جائیں، اور انشاءاللہ ہوگا ادھر ہی جہاں پہ اللہ چاہے گا.
شہروز ملک پوچھ رہے ہیں السلام علیکم سر، از باکسنگ حلال؟ ویل باکسنگ جہاں پہ آپ گارڈز پہن لیں اور کسی کو ڈیمیج کرنے کا خطرہ نہ ہو تو کر سکتے ہیں آپ اسی طرح سے پنچنگ بیگ پہ پریکٹس کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، بٹ فزیکلی کسی کے ساتھ لڑنا اور کسی کو مارنا اور کسی کو ڈیمیج کرنا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا ٹو ایکچولی ہارم ادر پیپل، ٹھیک ہے، اسپیشلی مسلمس. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلم کی ڈیفینیشن دی تو آپ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھوں سے باقی مسلمان محفوظ ہیں، تو اس لیے ہم کسی کو بھی فزیکل ڈیمیج یا نقصان نہیں کر سکتے ان شاء اللہ تعالیٰ. عمر فاروق کہہ رہے ہیں سر پلیز اچھا ٹیچر بننے کے لیے کوئی ڈیوائس دیں، ڈیوائس یا ایڈوائس دیں، سوچ لیں، ڈیوائس تو میرے پاس نہیں ہے. اینڈ پلیز پرے فار می سر. جی عمر فاروق بھائی آپ کے لیے دعائیں ہیں میری، اور اچھا ٹیچر بننے کے لیے ڈیوائس تو نہیں، لیکن ایڈوائس یہ ہے کہ انشاءاللہ اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو پڑھا رہا ہوتا ہے اس پہ عمل بھی کرتا ہے. اور ٹیچنگ ٹیکنیکس تو بے شمار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں، آپ کس طرح پڑھایا کرتے تھے. آپ نبی کی سیرت پڑھنا شروع کریں، آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ٹیچنگ جو ہے نا میتھڈ کیا تھا، بیکاز ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بیسٹ آف ٹیچرس. تو انشاءاللہ دیٹس واٹ وی نو. شیر خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر، کیا آرم ریسلنگ سپورٹ ایز اے کریئر حلال ہے؟ کر سکتے ہیں اس میں، کیونکہ اگلا بندہ ڈیمیج نہیں ہو رہا تو آرم ریسلنگ کی جا سکتی ہے، بٹ ایز اے کریئر آئی ووڈ سے لک فار سم تھنگ بیٹر. یعنی ایز اے ہابی آپ آرم ریسلنگ کرو، فائن، ٹھیک ہے، بٹ ایز اے کریئر پوائنٹ آف ویو آئی ووڈ سے کہ ڈو سم تھنگ مور ود یور لائف، ڈو سم تھنگ مور پروڈکٹیو ود یور لائف ان شاء اللہ تعالیٰ. اوکے سو سوال آپ کے پور کرتے جا رہے ہیں، اور راضی احمد کا سوال فائنلی آ گیا. آئی وانٹ ٹو بیکم رچ، پلیز ٹیل می واٹ ٹو ڈو. اف یو وانٹ ٹو بی رچ، اف یو وانٹ ٹو انکریز یور رزق، دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹولڈ اس کہ آپ اپنے ٹائز آف کنشپ کو مینٹین کریں. آپ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ دوز آف یو ہو وانٹ دیئر لائف ٹو بی ایکسٹینڈیڈ اینڈ دیئر رزق ٹو بی انکریزڈ should maintain their ties of kinship. جو آپ کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں نا ان کے ساتھ بنا کے رکھیں انشاءاللہ. So with that I will conclude today's session saying کہ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی آج کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری دعا آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور انشاءاللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں. اور انشاءاللہ دعا یہ ہے کہ ہم سب کو، جتنے لوگ ابھی اس وقت ٹیونڈ ان ہیں، جتنے لوگ بعد میں سنیں گے، میری سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فیورٹس میں سے چن لے اور ہم سب کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں ملنا نصیب فرمائے. Until next time, this is me, Raja Jawlak, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.